السلام علیکم نوجوانوں، تمہارے سلسلے میں میرے ذہن میں ہر دم ایک چکی سی چلتی رہتی ہے کہ میں کیا چیز آپ کو بتا دوں۔ اس جو چھوٹی سی زندگی میری ہے، رہ گئی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ 86 سال کا ہو گیا ہوں۔ میں ہر لمحے ہر آن یہ سوچتا رہتا ہوں، کوئی بھی میرے دماغ میں بات آئے تو میں ضرور آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ اس دنیا کے معمار ہو۔ نوجوانوں، اس دنیا کو لے کے آگے چلنا ہے آپ کو، اور اس دنیا کے معاملات کو سنبھالنا ہے آپ کو۔ یہاں میں امن و عاشقی کرنا ہے، امن و سکون پیدا کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات میرے دماغ میں آئی، یاد رفتگان، ان کی یاد جو ہم سے جدا ہو گئے۔ یاد رفتگان، ان کی یاد جو ہم سے جدا ہو گئے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس یاد سے ہم اپنے اعمال کو ایک لگام دے سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے چلے گئے، کیسے کیسے کام کے لوگ تھے، کس کس صلاحیتوں کے لوگ تھے، آنن فانن چلے گئے۔ اس زندگی کے لیے جو کہ کسی وقت بھی ہمارے لیے ختم ہو جائے گی، یعنی ہمارا ویزا لگ جائے گا اور ہم واپس اس امتحان گاہ سے نکل کر کے واپس جواب دہی کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، جسے کہتے ہیں آخرت۔ یاد رفتگان، بڑے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں اور بڑی اچھی اچھی مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہیں۔ وہی بات پہلے بھی میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ آپ کو ہر سانس، ہر لمحہ اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ سیلف انالیسس کا بہترین وقت یہ ہے کہ آپ جب رات کو بستر پہ لیٹیں، صرف 5 منٹ نکالیں کہ بھئی میں نے آج کا دن کیسے گزار دیا۔ اب دیکھیں، جب آپ حقیقی معنی میں سوچیں گے کہ آپ نے آج ایسا دن کیسے گزار دیا، تو آپ کو بہت سے پازیٹیو پوائنٹ ملیں گے، جس سے آپ کو خوشی ہوگی، جس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ آپ نے یہ اچھے کام کیے۔ لیکن ایسا بھی ہوگا کہ بعض نگیٹو پوائنٹس آپ کو ملیں گے، جس میں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے غلطی کر دی، آپ نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ یہ ایک احساس بڑا قیمتی احساس ہے، اگر آپ میں پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے متعلق یہ سوچنے لگیں کہ آپ سے کون سی بات اچھی ہو گئی اور کون سا عمل خراب ہو گیا اور کون سا عمل اچھا ہو گیا۔ یہ ہے اصل مقصد میرا آپ لوگوں کو اپنی طرف سے بار بار یاد دہانی کرانے کا کہ بھائی یہ زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ یاد رفتگان، یعنی وہ لوگ جو چلے گئے، کس کس عمر کے لوگ گئے۔ ہمارے یہاں ہی 9-10 واقعات ایسے ہوئے کہ زندگی کی حقیقت بالکل کڑوی ہو کے رہ گئی۔ میرا سالہ 35 سال کا تھا، اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ لاہور گیا، وہاں کچھ کام تھا، واپس گاڑی میں جگہ نہیں تھی تو بس سے سفر کیا۔ بس رینالہ خرد پہ آ کے ٹکرا گئی اور دونوں باپ بیٹے شہید ہو گئے۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس کے 5-4 بچے تھے، اور وہ اپنی ملازمت اسٹیل مل سے مجبوراً ختم کر کے اور واپس بھاولپور چلا گیا۔ وہاں اس کو نان شبینہ یعنی روزگار کے ماحول نے بہت زیادہ فکر مند کر دیا،
اور اس فکر مندی میں وہ اس قدر پریشان ہوا کہ ایک دن وہ اپنی زمین پہ کھڑا ہوا تھا کہ اس نے چیخ ماری اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے ایک ماموں میں 25-26 سال کے تھے، اچھے تیراک تھے، بہت عمدہ۔ وہ گئے کراچی کہہ رہا ہوں، منوڑا گئے، کراچی میں تو ہم رہتے ہیں، وہ منوڑا گئے اور اچھے تیراک ہونے کے باوجود بھی جو سمندر میں اترے تو واپس نہ آئے۔ میرا پھوپھی زاد بھائی آفس سے آ رہا تھا، اپنے گھر کے سامنے 15 قدم پہ رہ گیا تھا اس کا گھر۔ اس کے بچوں نے دیکھا، 2 بچے بھاگ کر کے اس کے پیروں میں لپٹ گئے۔ بس اسی وقت اس کا حکم آ گیا، وہ گرا تو وہ گرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ اندازہ کریں، میرے بہنوئی میرے گھر سے حلوہ کھا کے گئے، میری ماں نے بڑا اچھا حلوہ پکایا تھا، وہ حلوہ کھا کے گئے۔ میری بہن گھر ہی پر تھی ہمارے، اور وہ اکیلے گئے تھے گھر، کوئی کام تھا کیا، وہاں جا کے بیٹھے پلنگ پر اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اندازہ کریں کہ موت کے کچھ موت کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، زندگی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بے رحم موت جس کے دل میں رحم نہیں ہے، کسی وقت بھی آ جاتی ہے، کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ اگر ٹٹولیں گے ارد گرد تو آپ کو دیکھیں گے کہ چھوٹے بڑے اس دنیا سے جا رہے ہیں، یادیں رفتگان۔ تو ہمیں، میرے نوجوانوں، تمہارے لیے ہے یہ بات، بی کیئرفل، بی کاشس، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ جو نوجوان مرد ہیں، جو نوجوان عورتیں ہیں، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، سستی سے اور کسل مندی سے اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ ہر لمحے کو ایسے جیسے کہ کوئی مزیدار شربت ہوتا ہے ہم پیتے ہیں، یا جیسے آئس کریم ہم لے کر کے اور تھوڑا کر کے کھاتے ہیں، اسی طرح سے اپنے لمحات کو بہت کنٹرول کر کے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ بے فکری کی زندگی ختم کر دیں۔ خاص طور سے میرے نوجوان جو اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جس حالت میں بھی ہیں، چاہے آپ غریبی حالت میں ہیں، چاہے مالداری کی حالت میں ہیں، چاہے آپ طاقتور ہیں، چاہے کمزور ہیں، ہر شکل میں اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کریں۔ نیت یہ کریں کہ آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانا ہے۔ نیت یہ کریں کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے۔ یہ ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں ماں باپ بہت ہی زیادہ دکھی ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ ہماری تعلیم جو ہمارے اسکولوں اور کالج میں ملتی ہے، اس نے ادب کا، یہ اخلاق کا چیپٹر ہی نہیں رکھا۔ ویسٹرن اسٹائل جو ہے، جہاں چھوٹا بڑا ایک دوسرے کو تو تڑاک میں بات کرتا ہے اور یا کوئی لحاظ ہی نہیں رکھتا۔ ایک قصہ بتا دوں آپ کو، میرے ایک دوست لندن گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی ایک دوستی ہو گئی انگریز، یعنی سفید یا وہاں کے انگریز سے، یعنی وہ انگریز تھا، کالا نہیں تھا، اس سے دوستی ہو گئی، اور دوستی بڑے اچھے۔ تو وہاں کے ماحول کو بتا رہا ہوں، اس سے جیسے کہ عام طور پہ اب شاید کم ہو گیا یہ موبائل کی وجہ سے، اس کے ورنہ پہلے یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ پکچر دیکھنا یا مہینے میں ایک دفعہ پکچر دیکھنا، یہ روٹین پاکستان میں بھی تھا، اور وہاں تو خیر باقاعدہ طور پہ پروگرام بنتا،
تو ہمارے دوست سے پروگرام بنایا اس نے کہ بھئی ہم پکچر دیکھنے جائیں گے اتوار کو. اب وہاں کیا وقت آئی یہ پتہ نہیں، لیکن میرا دوست اس کا انتظار کر رہا تھا گھر پہ. وہ دیکھا کہ وقت کے تو بڑے پابند ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ وقت پہ نہیں آیا. بڑی پریشانی ہوئی. آدھے گھنٹہ ٹھہر کے اس نے ٹیلی فون کیا، 4-5 کالیں چلی گئی. وہ پہلی کال پہ اٹھا لیا کرتا ہے، 4-5 کالیں کے بعد 5ویں 6ٹھی کال اس نے اٹھائی. تو اس نے کہا ارے یار میں سو رہا تھا، ویری سوری، میں تکلیف ہوئی آپ کو میری 5 کالیں 5 آپ اتنی دیر انتظار میں میرے ٹیلی فون اٹھانے میں بہت. لیکن بھائی آپ نے میرے ساتھ پکچر کا پروگرام بنایا ہوا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا. اصل میں یار میرے باپ کا انتقال ہو گیا، تو رات کو میرے باپ کا انتقال ہو گیا. اس کے اندر میں کچھ ایسا بے سود ہوا کہ پھر مجھے اپنے پروگرام یاد نہیں رہا. میرے دوست نے بھی ان سے وہ کیا کہ چلو چھوڑو پھر دیکھیں گے. نہیں آ رہا ہوں. یعنی باپ کا انتقال ہوا ہے لیکن وہ پکچر دیکھنے کے لیے پہنچ گیا. تو یہ وہاں کا ماحول ہے. تو جہاں بھی ماحول ہے نا وہاں میں آپ کے لیے وہاں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جیسا پاکستان میں بننا شروع ہو گئے. آپ ذرا سوچیں جو نوجوان ہیں اور جو بچوں کو پال رہے ہیں والدین، وہ سوچیں کس انداز میں اپنے بچوں کو ایک وقت ایک لمحے میں آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح ان کی اچھائی اور برائی کی طرف توجہ دیتے ہیں. بچوں پہ جان چھڑکتے ہیں، بچوں پہ اپنے سے آگے بڑھ کے ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ والدین کو اگنور کیا جا رہا ہے. خاص طور جو لوگ شادی شدہ ہو جاتے ہیں وہ بالکل ہی اپنے ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں. ان کے لیے پھر بعض والدین کو فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی تمہارے اپنے بیوی بچوں کے علاوہ بھی تمہیں جو کسی نے پالا ہے ان کا بھی کوئی حق ہے. نہیں، ختم قصہ. شادی ہو گئی، آنے والی سمجھتی ہے کہ اب میرا ہی حق ہے اس گھر پر. یہ سب اضافی چیزیں ہیں. یہ ایک ٹرینڈ ہے، معاشرے میں بن رہا ہے. ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے. سلسلہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے عورتیں اسی طرح سے دوسری جگہ بھی آتی ہیں، اپنے گھر میں تو بھی آ نہیں سکتی. دوسری جگہ بھی آتی ہیں. اور ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں عورت اور مرد کی فرق بتا رہا ہوں کیفیات میں، کہ عورت کے ذہن میں 7-8 سال کی عمر سے ہی اندازہ اس کو پتہ نہیں، یا ہمارے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ میری شادی ہوگی اور میں کہیں چلی جاؤں گی، میری شادی ہوگی اور میں اس گھر سے دوسری جگہ چلی جاؤں گی. جبکہ لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میں شادی کر کے دوسری کو یہاں لے کے آؤں گا. یہ فرق ہے بہت مین. اب یہ بہرحال جو لڑکی بیاہ کے جانے والی ہے وہ سوچے کہ جس گھر میں تو رہ رہی ہے وہ عورت بھی کہیں سے بیاہ کر آئی تھی. سمجھ صاحب، یہ سوچ لیں نا ہم تو پھر گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے. تو نوجوانوں میں یہ بہت لمبا چلا جاؤں گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو والدین کا خیال کرنا چاہیے ہر شکل میں. ویسے بھی اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی اپنا ذکر فرمایا ہے وہاں والدین کا ذکر فرمایا ہے. ذرا غور کریں والدین کے اوپر. جب جو لوگ بچے والے ہیں وہ سوچیں کہ ان کے ماں باپ بھی ہیں. وہ سوچیں کہ جتنا آپ کے بچوں کا معاملہ آپ کے دماغ میں دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے، کیا ایسا معاملہ اپنے والدین کے لیے بھی ہے؟ والدین کے لیے بھی ہے. ایک بچہ چھوڑ کے چلا گیا والدین کو بیوی بچوں سمیت، پلٹ کے نہیں دیکھتا ماں باپ کو. ایسے بھی گھر ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ امتحان گاہ ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے.
بہت ہی عقل مند ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں عقل مند ترین آدمی بھی اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے تمام عقل کے باوجود بھی اعمال کی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو تکوینی سسٹم ہے نا اس دنیا کا، ایک تو ہوتا ہے تشریعی، لیکن ایک ہوتا ہے تکوینی سسٹم کہ ہر عمل کا رد عمل کے طور پر اس دنیا میں ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس رد عمل میں جو پھنستا ہے نا آ کر کے پھر نہیں نکلتا، پھر چیخ کے مر جائے پھر نہیں نکلتا۔ تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں گا، ہزار عقل ہونے کے باوجود بھی اگر آپ پکڑ میں آ گئے نا اپنے اعمال کے، پھر نہیں نکل سکتے۔ یاد رفتگان کے سلسلے میں نے یہ جو بات کر لی لمبی ہو گئی، بات صرف یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ صبح شام نظر رکھیں، والدین کی خدمت کا خاص خیال رکھیں، اور ارد گرد کے ماحول میں کسی پہ ظلم نہ کریں، ہر ایک کے مددگار رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، بھائی چارے کا پیغام دیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ میرے نوجوانوں، یہ بہت ضروری ہے۔ آج یاد رفتگان کے نام سے میں نے جو اتنی بات کر لی، میرا خیال یہ کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سوچ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔